اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز جو بڑا مہربان بے حد کرم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان علی شان کہ دولت، طاقت اور اقتدار ملنے کے بعد انسان بدلتا نہیں، بے نقاب ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جو آج کا ہمارا موضوع اظہار ہے وہ آپ کے سال دوم میں شامل مولانا الطاف سنہالی کی نظم اسلامی مساوات، اس کے بند نمبر 3، 4 اور 5 کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے اس کے جو پہلے اور دوسرے بند کے اوپر ہم جو لاسٹ لیکچر تھا اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ اس کا تیسرا بند ہے: پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہے کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوح انساں کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوح بشر سے جدا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: سب سے پہلا لفظ ہے بیٹا سما۔ سما سے مراد ہے سامان۔ اس کے بعد ہے فصل خزاں۔ فصل خزاں کے معنی ہے خزاں کا موسم، بدحالی، زوال۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے گلفشاں۔ گلفشاں سے مراد ہے پھول بکھیرنے والا۔ اس کے بعد لفظ ہے بیٹا نوح بشر، اس سے مراد ہے انسانوں کی قسم۔ اب اس کے مفہوم اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر مولانا الطاف سنہالی نظم کے اس بند میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دولت انسان کے احساس کو کچل دیتی ہے، اس کے ضمیر کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امیر آدمی خود کو فوق البشر سمجھنے لگتا ہے، دوسرے انسان اس کے نزدیک حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں روندنا کچل ڈالنا اس کے لیے ایک دلچسپ کھیل سے بڑھ کر ہے۔ اسی تشریح اور توضیح جو ہے اس کا اگلا حصہ حالی کہتے ہیں کہ قوم پسماندگی اور زوال پذیر ہے۔ قوم پسماندہ اور زوال پذیر ہے۔ ہمارے باغ میں خزاں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، مگر قوم کی اس زبوں حالی سے یہ لوگ بالکل غافل ہیں، کیونکہ ان کے دل درد، محبت اور مروت سے خالی ہو چکے ہیں۔ ان کا اپنا چمن پھول برسا رہا ہے، یعنی ان کے اپنے گھر میں بہار آئی ہوئی ہے۔ آسائش اور عیاشی جو ہے اس کے تمام سامان فراواں ہیں، اس لیے انہیں قوم کی تباہ حالی کا کوئی غم نہیں ہے۔ تو مولانا حالی جو ہے وہ قوم کے اس درد کو محسوس کرتے ہیں، اور تمام عمر جو ہے وہ امت مسلمہ کے زوال کے اوپر وہ نوحہ کنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور دلگدازی کے ساتھ جو ہے قوم کی اس مرثیے کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم پسماندہ ہے، زوال پذیر ہے، قوم کے باغ کے اندر خزاں نے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں، مگر امیر لوگ قوم کی اس زب و حالی سے بالکل غافل ہیں۔ ان کے دل درد، محبت و مروت سے خالی ہو چکے ہیں۔ ان کا اپنا چمن پھول برسا رہا ہے، اس لیے ان کو کسی بھی قسم کی پرواہ نہیں ہے کہ امت کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ تو اور بنی نوع انسان جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کا نہیں سمجھتے۔ اس کے ہمسائے میں کوئی بھوکا ہو تو اسے کوئی غم نہیں، کوئی مر جائے تو اس کے پاس وہاں جانے اور افسوس کرنے کی بھی اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس میں زر و مال انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں اس کے نشے میں انسان مست رہتا ہے، اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ دوسری دنیا میں یہ زر و مال دوزخ کی آگ میں تپایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ مکمل طور پر ایک غفلت کی کیفیت ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی جو اس کے پاس ہے شاید یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ لیکن شاید اس نکمے آدمی سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آج سے جو سابقہ اقوام گزر چکی ہیں، جو بادشاہ گزر چکے ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو کاش کے لوگ ان سے عبرت حاصل کر کے اپنا جو ہے آج کا کل آج جو ہے اس کو درست کر سکتے۔ اس کے بعد بیٹا حوالہ جات ہیں اس کے۔
اس بند کے اندر ہم حوالے کے طور پہ جو اشعار لکھ سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلا شعر ہے: کڑوے خواب غریبوں کے، میٹھی نیند امیروں کی۔ تو سہل ممتنع کی بڑی عمدہ مثال: کڑوے خواب غریبوں کے، میٹھی نیند امیروں کی۔ تو بڑی آسانی کے ساتھ اس نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ دوسرا شعر ہے: گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی ہے۔ اور دردناک معاشرتی المیہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا شعر بیٹا: صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ بہت بڑی حقیقت بیان کر دی ہے شاعر نے شعر کے اندر۔ چوتھا شعر ہے: درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہوتا ہے، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ تو یہ بڑی ایک حقیقت بیان کی ہے شاعر نے اس کے اندر۔ پانچواں شعر ہے: آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ تو باقی سب کچھ ہے لیکن جو چیز ہونی چاہیے تھی آدمیت، وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ چوتھا بند: کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نا، وہ پہنتے نہیں جز سمور و قطاں، وہ مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں، وہ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بر۔ اب آتے ہیں اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے قوت و نا، جس کا مطلب ہوتا ہے خوراک اور روٹی۔ دوسرا لفظ ہے بیٹا سمور و قطع۔ سمور جو لفظ ہے وہ لومڑی کی جسامت کا ایک برفانی جانور اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لفظ کی معنی جو ہے برفانی جانوروں کی کھال کا لباس۔ تو اس کے بعد لفظ قطع، اور اس سے مراد ہوتا ہے بیٹا ریشمی کپڑا۔ تیسرا لفظ ہے رشک خلد جناں، ہمیشہ رہنے والی جنت یا جنت کی حوروں کا حسد۔ چوتھا لفظ ہے بیٹا بے نغمہ و ساز، ساز و ساز اور موسیقی کے محفلوں سے دور۔ اس کے بعد اس کی تشریح اور اس کی توضیح کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو توضیحی لکھا گیا، یہ غلطی سے لکھا گیا، اصل جو لفظ ہے وہ توضیح ہے۔ تو مولانا حالی نے قوم کی عمرہ کا معمولی اور کم تر لوگوں کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں انہوں نے یہ بتایا ہے، کیونکہ انہیں روزی روٹی اور معاش کا کوئی غم نہیں۔ ان کی خوراک، ان کے لباس اور ان کے مکان قابل رشک اور قابل دید ہوتے ہیں۔ ان کے گھر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جنت میں رہنے والے بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ وہ سواری کے بغیر قدم بھر نہیں چلتے، ان کی ساری زندگی عیش و عشرت اور گانے بجانے کی محفلوں میں گزر جاتی۔ تو یہ مولانا الطاف سنہالی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی قسم کا امیر اور غریب کے درمیان موازنہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ موازنہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ موازنہ بنتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کا معیار اتنا اونچا کر لیا ہے کہ جو ہے زندگی بیچاری کہیں نیچے منہ جو ہے وہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ اور مولانا حالی اس کے حوالے سے اور بتاتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو غریبوں کی غربت کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ انہیں ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ غریب لوگ جو ہیں وہ روزی روٹی کمانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، بسا اوقات ننگے پاؤں سفر کرتے ہیں۔ ان کے پاس سواری کے لیے مناسب جو ہے وہ کچھ چیز موجود نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف امیروں کے پاس بڑی بڑی کاریں، موٹر گاڑیاں ہوتی ہیں، اور جو ہے ان کے نوکر چاکر جو ہیں وہ جو ہے وہ بہترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو غریب ہے وہ جو ہے وہ بیچارہ ایک پائی پائی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کی اس گاڑی کو دھکا لگانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کا احساس کرنے والا کوئی نہیں، اس کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ تو احساس مروت جو ہے وہ ان انسانوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ جو ہے وقتی طور پہ نکال لیتا ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے اور ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے غافل لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے، اور جلد یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ اس کے بعد حوالہ جات ہیں کہ اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے۔
دوسرا شعر غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، کبھی صبحیں نہیں ہوتیں کبھی شامیں نہیں ہوتیں۔ تیسرا شعر ہے، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ چوتھا شعر ہے بیٹا، ابھی سن لو تو شاید سن سکو تو تم، ابھی سن لو تو شاید سن سکو تم دل کے نغموں کو، کہ اب اس کی صدا کچھ خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ تو سہل ممتنع کی عمدہ مثال، بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ شعر شاعر نے ہماری سماعتوں کی نظر کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس لیکچر کا اگلا حصہ۔ اس کا 5واں بند ہے بیٹا، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشن کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ تو سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ کمر بستہ، اس سے مراد ہے پیار رہنا۔ اس کے بعد بیٹا نفاست سے مراد ہوتی ہے صفائی پسندی۔ اس کے بعد ہے نزاکت سے مراد ہے نرم و نازک ہونا۔ اس کے بعد لفظ ہے بیٹا مشک سے مراد ہے خوشبو، اور پوشاک کا مطلب ہے لباس۔ اوپر ایک لفظ ہم سے اسکپ ہو گیا، گل و لالہ، تو یہ ہے گلاب اور لالے کے پھول جیسے لوگ۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں بھی توضیح ہی لکھا گیا، لفظ توضیح ہے۔ امیروں کے پاس عیاشی، تن آسانی اور آرام و ستائش کے سامان اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر وقت لوگ ان کی خدمت میں کمر بستہ رہتے ہیں، ان کی زندگی خوشبوؤں کے حصار میں گزرتی ہے، ان کے قیمتی اور ریشمی لباس عطر میں بسے رہتے ہیں، نفاست و نزاکت ان کے طبیعت کا خاصہ ہوتی ہے، وہ اپنے علاج معالجے کے لیے قیمتی دوائیں استعمال کرتے ہیں، الغرض کہاں ان کی شگفتہ و شاداب زندگی اور کہاں غریبوں کے کانٹے بھرے روز و شب۔ یہ بھی ایک معاشرتی المیہ ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ تن آسانیوں کی وجہ سے بہت نرم و نازک ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر نزاکت آ جاتی ہے۔ کسی غریب اور پھٹے حال انسان کا قرب جو ہے ان کے مزاج کے اوپر گراں گزرتا ہے، وہ کوئی کام بھی اپنے ہاتھ سے کر نہیں سکتے، وہ تندرست رہتے ہوئے بھی بیماروں کی سی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر وہ کبھی بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے قیمتی دوائیں ہر وقت تیار رہتی ہیں، اور دوائیں اتنی خالص ہوتی ہیں کہ ان کے اندر سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور ایک اتنی قیمتی خوشبو ہوتی ہے جو کہ مشک کی خوشبو ہے، وہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ ان کا لباس جو ہے عطریات کے اندر بسا رہتا ہے، وہ جدھر سے گزرتے ہیں پورا ماحول خوشبو کے اندر نہا جاتا ہے۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی نے ایسے امیر لوگوں کی زندگی کے حوالے سے ایک نقشہ کھینچا ہے ہمارے سامنے، تو وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بظاہراً تو بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی روح کے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو مقابلہ کوئی نہیں ہے غریب اور امیر کا، لیکن غریب تو فٹ پاتھ کے اوپر اخبار بچھا کر بھی سو جاتا ہے، لیکن اس طرح کے جو امیر لوگ ہیں ان کو نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود نیند نہیں آتی، کیونکہ ان کے ضمیر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ اللہ کی زمین پر انسان کا صرف اتنا حق ہے، اگر وہ لیٹے تو پورا آ سکے، تو ان کم بختوں کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ محل، یہ گاڑیاں، یہ خوشبوئیں، یہ عطر، یہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں جائیں گی، صرف ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوں گے، اور صرف 2 گز کی قبر ان کا کل اثاثہ ہوگی، اور وہ بھی قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے۔ آخر میں ان کے حوالہ جات، اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیان گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے۔ دوسرا شعر، سوچو تو سلوٹوں سے بری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ تیسرا شعر، کتنا نازک ہے وہ پری پیکر،
جس کا جگنو سے ہاتھ چل گیا۔ کیا بات ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے بات سہل ممتنع کے اندر سمجھائی ہے کہ کتنا نازک ہے وہ پری پیکر جس کا جگنو سے ہاتھ چل گیا۔ اس کے بعد ایک نثری حوالہ ہے حدیث مبارکہ کا کہ جس نے شہرت و ناموری کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی جیسا لباس پہنائے گا، پھر اس کپڑے میں آگ لگا دی جائے گی۔ اللہ، بڑی دردناک صورتحال ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور بڑا سخت عذاب ہے اگر یہ لوگ سمجھ جائیں تو۔ میں امید کرتا ہوں بیٹا آج کے لیکچر کی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور جتنے بھی اہم نکات تھے موضوع کے حوالے سے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گے۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی وبا سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ تو اب تک ہم نے 5 بند جو ہیں ان کے اوپر بات کر لی ہے، تو اگلے لیکچر کے اندر جو اس کے باقی ماندہ 2 بند ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔